الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 2 بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ سے زیادہ درود پاک پڑھے درود پاک پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ 1439 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پہ بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بجی کی بار جب میں عرض کی کہ گھر میں اکثر چھوٹے بچے ضد کر دیتے ہیں کہ یہ چیز کھا لیں آپ اور نہ کھائیں، بہن بھائی چھوٹے اگر نہ کھائے تو ناراض ہو جاتے، تو کیا تب بھی ہم کھا نہیں سکتے؟ نابالغ بچے چیز کھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم منع کرتے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، یہ سوال ہے جی ہاں، تو ان کو پھسلایا جا سکتا ہے، کوئی بھی چیز دے گا نا تو وہ آہ کر کے دے گا، عام طور پہ واہ کر کے نہیں دے گا، لے گا واہ کر کے، یہ جنرل تو یہ ہے، تو نہیں کھائیں گے تو ایسی کیسی ناراضی ہو جائے گی؟ تو بہرحال بچہ ناراض ہوتا ہو تو ٹھیک ہے، ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، حکم شریعت پر عمل کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعائے رمضان المبارک جب تشریف لاتا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
آج جیلانی بغدادی کمپیوٹر بھی ہے، انشاءاللہ اگر آ گیا تو اس کو بھی. اچھا بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. سوال جی یہاں پر اگر تیار ہو تو بتا دیں، ہم سوال چلا رہے ہیں، اگر ہمیں بتا دیا جائے گا تو ہم انشاءاللہ الرحمن. تیار ہیں؟ بغدادی کمپیوٹر. لبیک. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ملاگ ہے. میلاد رضا. بولو میلاد رضا. ملاگ رضا ہے. آپ کی عمر؟ میری عمر تقریباً 8 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کر کے چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے کہ فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کر کے نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کر کے پائیں گے. جی پاپا جنگ سوالات شروع کیجیے. بغدادی کمپیوٹر، یہ تو بتائیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، لقب اور کنیت کیا ہے؟ نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، اور القاب محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہے. ماشاءاللہ. غوث پاک کی ولادت کب ہوئی؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک 470 سنگ ہجری بغداد کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے. ماشاءاللہ. مشائخ کی ایک جماعت نے فرمایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قیامت تک اپنے مریدوں کے سلسلے میں اس بات کی ذمہ داری لی ہے. بتائیے کس بات کی ذمہ داری لی ہے؟ ہر ایک کی موت توبہ پر ہوگی. سبحان اللہ. صحیح نصیب. غوث پاک کے واز کس زبان میں ہوتے تھے؟ اکثر عربی زبان میں، بعض اوقات فارسی میں بھی. اس لیے آپ کو ذی البیانین، ذی النسانین اور امام الفریقین بھی کہا جاتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج پتہ ہی ہے بغدادی کمپیوٹر کیوں لایا گیا ہے؟ آج یوم ولادت غوث اعظم ہے. میرے مرشد غوث پاک پہلی رمضان المبارک کو پیدا ہوئے تھے. آج پہلی رمضان ہے. اچھا بغدادی کمپیوٹر یہ بتائیے، شجر قادریہ میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک ذکر کس شعر میں ہے؟ قاگلی کر قاگلی قاگلی تھا قاگل عبد القاگل قدرت نما کے واسطے. ماشاءاللہ. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان کے پیٹ میں کتنے پارے حفظ کیے تھے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کے پیٹ میں 18 پارے حفظ کیے تھے. سبحان اللہ. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے کتنے بہن بھائی تھے؟ ان کی عمر اور نام بھی بتاتے چلیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صرف ایک بھائی تھے. ان کا نام سید ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ تھا. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے 1 سال چھوٹے تھے. جوانی میں فوت ہوئے اور جیلان میں دفن ہوئے. غوث پاک کے مبارک ہاتھ پر کتنے ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی اور گمراہ لوگوں نے توبہ کی؟ 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے توبہ کی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ، بڑے عمدہ جواب دیا آپ نے. سارے جواب صحیح دیے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ. انشاءاللہ سوجل ان کے ابو کے لیے 1200 روپے انشاءاللہ دیے جائیں گے.
ابو کی ملک. کیا غور جب 11ویں 12ویں میں معما یہ ہم پر کھلا غوث اعظم. تو 11 جمع 1 100 روپے ان کے ابو کے لیے دیے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان رمضان فیضان رمضان. پیارے میرے اہل سنت، محبت، بلائی، سچائی اور پاکی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، کیا سب پر ایمان لانا ضروری ہے؟ بے شک سب پر ایمان لانا ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے. اگر ایک شخص نے پچھلے سال جو زکوٰۃ ادا کی اس میں نصاب کیلکولیٹ کرتے وقت، نصاب کا حساب کرتے وقت غلطی ہو گئی اور زکوٰۃ جتنی بنتی تھی اس سے زیادہ ادا ہو گئی، اور اس سال جب نصاب دوبارہ سے کا حساب کیا گیا یہ پتہ چلا کہ پچھلے سال نصاب میں کچھ چیزیں ڈبل کیلکولیٹ ہو گئی تھی، ان کا ڈبل حساب کر لیا گیا تھا. تو اب جو پچھلے سال زکوٰۃ ادا کی گئی ہے اضافی، کیا وہ اس سال کی زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا، یا جو پچھلے سال زکوٰۃ تھی وہ پچھلے سال ہی کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ انشاءاللہ مسئلہ دیکھتے ہیں، مل گیا تو عرض کرتے ہیں. اور سوال. میرا نام سمیہ اختاریہ ہے، میں ضیاء کوٹ سے بات کر رہی ہوں. پیارے مرشدی، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، تقویٰ کیسے ملے گا؟ ایسے کون سے کام کرنے ہوں گے جن سے انسان متقی بن جائے؟ براہ کرم اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. تار کا چمن کتنے نبی تھا چمن ہے، دلارا چمن کتنا پیارا چمن، تار کا چمن کتنا میٹھا چمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. مدنی منا یا مدنی منی جی. سمیہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی آواز میں، پیاری پیاری آواز میں سوال بھی کیے، شعر بھی پڑھے. تقویٰ کیسے حاصل ہو؟ وہ تو رمضان شریف تو تقویٰ بانٹنے کے لیے تشریف لایا ہے، ہم لینے والے بنے. وہ روزے تم پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں تقویٰ ملے، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. تو رمضان شریف کے روزوں کے ذریعے تقویٰ ملتا ہے. اب اللہ کرے کہ ہم روزے وہ رکھیں جیسے مطلوب ہیں شریعت کو، اگرچہ وہ کھانے پینے وغیرہ سے وہ ہم ایوائڈ تو کر لیتے ہیں سارا دن، کیوں روزہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں روزے کی روح جو ہے نا وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے. جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، فضول گوئی، اس طرح کی بہت ساری باتوں سے بچنا ہوتا ہے. روزے میں ہمیشہ بچنا ہوتا ہے ظاہر، لیکن روزے میں اس کی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کی تو اس سے، یعنی کہ جھوٹ بولا یا غیبت کی، تو اس سے روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے اور روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو پتہ نہیں کتنے مکروہات، پھر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے بس زوم فاسد میں وہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے وہ، اس لیے کہ وہ عام طور پر یہ بچپن سے دیکھا ہے کہ فجر کی اذانیں ہوتی رہیں گی، کھاتے رہیں گے،
کہ ابھی اذان ادھر کی باقی ہے ادھر کی باقی ہے، یوں بولتے ہیں، وہ اذان کا انتظار کریں گے، پھر پانی پی کر روزہ بند کرتے ہیں، حالانکہ وہ روزہ بند نہیں کر رہے، روزہ کھول رہے ہیں پانی پی کر۔ تو یہ اس طرح روزے ہوتے نہیں ہیں، جبکہ اذان صبح صادق کے بعد ہوئی اور ہونی بعد ہی چاہیے، صبح صادق سے پہلے تو کوئی غلط فہمی میں اذان دے دے تو دے دے، ورنہ اذان فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے، روزہ بند کرنے کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جتنے بھی روزے رکھے نا، اگر یہ پتہ چل جائے کہ صبح صادق کے بعد انہوں نے پانی وغیرہ پیا تھا، بھلے مسئلہ معلوم نہیں تھا، تب بھی وہ سارے روزے قضا کرنے ہوں گے۔ توبہ کافی نہیں، توبہ تو کرنی ہوگی کہ اتنی معلومات کیوں نہیں حاصل کی جس سے روزہ درست ہوتا، کہ جس پر روزہ فرض ہے اس کے لیے روزے کے ضروری مسائل جاننا بھی فرض ہے، نماز جس پر فرض ہے اس پر نماز کے ضروری مسائل جاننا بھی فرض ہے، نہ جاننا بھی گناہ ہے، فرض علوم حسب اپنے حال کے مطابق۔ تو یہ کہ اس طرح بہت سو کے روزے تو ضائع ہو جاتے ہیں، بعض جگہ اذان جلدی ہو جاتی ہے بے خیالی میں، یا بے خیالی میں وہ وصل جلدی ہو جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی اگر افطار کر لیا اور بعد میں پتہ چل گیا کہ غلط وقت میں یہ ہوا تھا، تو اب یہ کہ مؤذن یا وصل بجانے والے کو برا بھلا نہ کہا جائے، کہ جان بوجھ کر کوئی بھی مسلمانوں کے روزے برباد نہیں کرے گا، کوئی بھی مسلمان، غلط فہمی ہو جاتی ہے، گھڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ ہم نے کبھی زندگی میں کیا بھول نہیں کی کہ اس نے بھول کی تو اس پہ چڑھائی کر دی، سب نے مؤذن کو بیچارے کو پاگل بنا دیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ اس کا کہ جس نے افطار کر لیا وقت سے پہلے، چاہے اذان سن کر کیا لیکن وقت سے پہلے کر لیا، تو اس کا روزہ گیا، اب اس پر قضا فرض ہے۔ اب یہ ادھر ادھر کی باتیں بنائے کہ اس کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے، اس کا، قیامت کے دن ٹھیک ہے یہ جواب دے دینا، یقیناً یہ جواب قیامت کے دن بچا نہیں سکے گا، تو اس لیے قیامت کے جواب دینے کا انتظار کرنے کے بجائے اس کو قضا کر لینا چاہیے، گناہ نہیں ملے گا کہ یہ غلط فہمی میں ایسا ہو گیا، نہ مؤذن گناہ گار ہوگا جبکہ غلط فہمی میں بیچارہ وہ کر بیٹھا، تو نہ اس کو مطلب کوئی برا بھلا بولا جائے، نہ اس کو مطلب ہے کہ نوکری سے نکالا جائے، یہ وجوہات نہیں ہے برا بھلا بولنے کی، اس کی دل آزاری ہوگی، ویسے ہی سہما ہوا رہے گا جب پتہ چلے گا کہ یہ مرے۔ تو کئی ایک نے چڑھائی کر دی ہوگی تو آپ تو کم از کم نہ کریں چڑھائی، تو تھوڑا بہت تو اس کو ریلیف ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا گھر اچھا جو بیٹھ- یہ سوال، جی جی گھر بیٹھ کر جیسے مؤذن سے غلطی ہو گئی، اگر گھر بیٹھ کر کوئی اس پر تبصرہ کرتا ہے تو کیا اس کے تبصرے، کیونکہ غلطی ہو گئی، دنیا میں پورے محلے نے سنا کہ اس نے غلطی کی ہے، تو کیا اس کی اس غلطی کرنے پر بھی اگر کوئی تبصرہ کرے گا، اگر لگتا ہے وہ اس کی آنکھ وانکھ لگ گئی تھی، یا لگتا ہے اس کو جلدی پیاس لگی تھی، بھوک بہت یا لگی بھوک تھی۔ بہت لگی تھی، اس طرح کر کے کوئی بھی کرے، گھر میں بیوی بچے بیٹھ کر بھی مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا لگتا ہے کہ آج مولوی صاحب روزہ بہت لگا تھا اس کو، تو کیا اب غلطی تو کی اس نے اعلانی ہے، پورے محلے کو پتا ہے، تو اب بھی کیا گھر میں بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کریں گے تو وہ غیبت میں شمار کیا جائے گا؟ غیبت اور تہمت دونوں کی صورتیں معلوم ہو رہی ہیں، یعنی روزہ بہت لگا تھا اس لیے اذان جلدی دے دی، یہ تو سیدھی سیدھی تہمت ہے ایک مسلمان پر، اور تہمت غیبت سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور تہمت لگانے والا اس وقت تک ردغت الخبال میں رہے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو لے۔ تو ردغت الخبال یہ وہ جگہ ہے جہنم میں جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا، اس میں یہ تہمت لگانے والے کو ڈال دیا جائے گا۔ مذاق مسخری کرنے میں نہ جانے ہم لوگ کتنی تہمتیں دن رات میں لگا دیتے ہوں گے، تو یہ بھی مذاق مسخری میں ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو روزہ لگا تھا اس لیے اذان دے دی، تو یہ تہمت ہے۔ انڈر اسٹوڈے کے بیچارہ روزہ، اب سارا دن جس نے 14 گھنٹے کا روزہ رکھا اور جو 2 منٹ کیا وہ انتظار نہیں کر سکتا؟ اذان جو جلدی ہوتی ہے 1-2 منٹ ہی پہلے ہوتی ہے، غلط فہمی میں جو ہوتی ہے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے تھوڑی ہوتی ہے، تو یہ تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ اور غیبت بھی ہے اس میں، در پیچھے سے وہ عیب تو ایک اس میں ہو گیا کہ بیچارے نے اذان دے دی،
اب غلط فہمی میں دی تو اب یہ کہ اس کو پیچھے سے اس طرح اس پر تنقید کرنا کہ وہ سنے گا تو اس کا دل تو دکھے گا نا. تو بہرحال یہ کہ غیبت تہمت سے توبہ کرنی چاہیے, توبہ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے, اور قفل مدینہ اگر زبان کو لگ جائے گا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بلکہ کوئی ایسی بات کرے تو اس کو بھی سمجھایا جائے کہ ایسی بات نہیں کرو. یہ روکنا بھی ضروری ہے. جو روکنے پر قادر ہے غیبت پر کہ دوسرا غیبت کر رہا ہے اور یہ روک سکتا ہے تو اب اس پر واجب ہے کمپلسری کہ روکے. نہیں روکے گا, سنے گا تو گناہ گار ہوگا. تو ہم اگر غیبت کرتے نہیں ہیں تو روکتے بھی نہیں ہیں, تو اب یہ زبان کا قفل مدینہ بھی ہم کو کام نہیں آئے گا. کہ اب تو روکنا ضروری ہو گیا, اب اس کے لیے زبان کھولنی ضروری ہے تو کھولنی ہی پڑے گی, اس کو روکنا پڑے گا. روکنے سے بھی جھگڑا ہوتا ہو تو اچھا اب مطلب کیا مطلب کہ بات بھی نہ کریں ہم آپ سے, اگر یہ ہے تو یہ بھی نہ کریں ہم آپ سے. تو اس طرح اگر کوئی جواب دے کہ بھائی آپ نہیں بولو, جیسے کہ یار یہ غیبت ہو رہی ہے آپ نہ بولو, کیوں بتا رہے ہیں, تو کیا نہیں بات کریں, چپ ہو جائیں, چپ مریں, کیا کریں؟ بلکہ ایسے موقع پر جو جاہل ہوتا ہے نا وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں کوئی غلط تھوڑی بات کر رہا ہوں, وہ ایسا ہے جبھی تو کہہ رہا ہوں. یہ خطرناک ہے. غیبت کو یہ غیبت تسلیم نہیں کر رہا. کہ غیبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی شخص میں موجود عیب کو بطور برائی پیچھے سے بیان کرنا, یہ ہے غیبت. تو یہ تو انکار کر رہا ہے کہ غیبت ہی نہیں ہے, حالانکہ مطلب یعنی کہ اس میں وہ برائی نہ ہوتی اور یہ بیان کرتا تب تو تہمت ہوتی جو غیبت سے بڑا گناہ ہے. لیکن غیبت اسی لیے کہ اس میں یہ موجود ہے برائی جب بھی یہ کر رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ بھی نہ بولے, بات نہ کریں, یہ بھی بات کرنے کے لیے وہ ٹھیک ہے, اچھی بات کرنے کا کس نے منع کیا ہے, نیکی کی دعوت دیں. ہم گھنٹوں بول ہی رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ بات ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بس شیطان ورغلاتا ہے, نفس ورغلاتا ہے, اور بندہ گناہ پر مزید چوری اور سینہ زوری والی ترکیب کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں زبان کا قفل مدینہ نصیب فرمائے. اچھا, اب یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہوا کہ غلطی سے وہ زیادہ زکوٰۃ دے دی, تو یہ جو زیادہ زکوٰۃ دے دی یہ ایڈوانس میں زکوٰۃ کاؤنٹ ہوگی. اگر یہ چاہے تو اس زکوٰۃ کو جو اس نے پچھلے سال دے دی تھی اس کو ایڈوانس میں کاؤنٹ کر کے اس سال اتنے حصے کی زکوٰۃ, اتنی رقم اگر زکوٰۃ میں کم دیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مسئلہ حسن اتفاق سے فیضان مدینہ, ماہنامہ فیضان مدینہ, منتھلی فیضان مدینہ آف دعوت اسلامی کے پیج نمبر 14 یعنی 14 پر لکھا ہوا ہے. تو یہ دیکھو کتنا معلوماتی دارالفتاء اہل سنت بھی ہے اس میں, اور بہت کچھ ہے اس میں, آپ لیں اور بس پڑھتے چلے جائیں. دیکھو معتکفین کے بھی کام کی بات ہے. معتکفین وغیرہ کے لیے مسجد کے آداب سے متعلق اہم مدنی پھول, یہ بھی فیضان مدینہ کے بیک ٹائٹل پر. کیا نہیں ہے اس میں, سمندر کوزے میں بند ہے اور ہدیہ صرف 35 روپیہ, 35 روپیز اونلی. اور اگر رنگین لینا چاہیں, میرے پاس اس وقت رنگین ہے, اس کے 60 روپیز, 60 روپے پورے سال کے جمع کروا دیں, گھر بیٹھے آپ کو مل سکتا ہے. یہ ہمت کریں اور یہ سب کو لینا چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اسی ماہ رمضان کا 1439 سنہجری ماہ رمضان کا یہ ماہنامہ فیضان مدینہ میرے ہاتھ میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یکم رمضان مبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے
اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، معتکفین جو مختلف شہروں سے اور بعض مختلف ممالک سے بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں، سردار آباد میں اجتماعی طور پر جو جمع ہو کر سن رہے ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت جو ارشاد فرمائیں، آپ بھی دوران اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے، مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ اچھا، آج یکم رمضان ہے، ہم یکم ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے سر، ہم کو اس میں کوئی وزن بھی نہیں پڑتا، یہ فارسی لفظ ہے۔ نیو جنریشن یکم، دوم، سوم، چہارم، پنجم یہ نہیں سمجھتی، اور سب کے سب مبلغین کہوں نا تقریباً یہی بولتے ہیں، یکم یکم یکم، یہ بیچارے بولے پتہ نہیں یکم کیا ہوتا ہے۔ تو پہلی رمضان شریف کی پہلے روزے کو پیدا ہوئے میرے مرشد غوث پاک کا آج برتھ ڈے ہے۔ یہ جو میں ولادت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک تعداد ہوگی کہ ولادت میں نے کیا، برتھ ڈے، فرسٹ رمضان is birthday of my murshid. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habib Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
अमीर सुन्नत के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर सवाल है कि ये वलीद हैं चांदी वाला, कहते हैं रोज़े की हालत में नाक में पानी कैसे डालें वुज़ू और गुस्ल में। रोजा हो या ना हो, नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना गुस्ल में फर्ज है, वुजू में सुन्नतुल मुअक्कदा। तो एहतियातन सूंघ कर ही चढ़ेगा। एहतियातन मतलब यानी सूंघे, हाँ दिमाग के अंदर चढ़ गया तो रोजा टूट जाएगा, रोजा जबकि याद हो। तो एहतियात से चढ़ाएंगे तो नहीं चढ़ेगा इंशाअल्लाह। अमीर सुन्नत से अर्ज़ है, अगर इस मौके पर हम चुल्लू में पानी ही कम लें ताकि वो इस तरह के मसाइल में हमारे लिए आसानी रहे। इस मौके पर या वैसे भी आधा चुल्लू बहार शरीफ में लिखा है, आधा चुल्लू काफी है नाक में पानी चढ़ाने के लिए। पूरा चुल्लू लेना इसराफ है कि पानी ये जाया होना हुआ। तो कम पानी लेंगे तो कम चढ़ेगा। और एकदम अगर ये असर होता जल्दबाजी में, नल खुला हुआ दर्र, तो ये पे चढ़ जाएगा, खतरा है। तो इत्मीनान से करेंगे ना वुजू तो इंशाअल्लाह तरकीब बन जाएगी। जैसे वो अब ये बाहर शरीफ में लिखा है, पता नहीं अब भी ऐसा या नहीं है कि वो अवाम बोलते हैं कि वुजू जवान का सा नमाज बूढ़ों की सी। उस वक्त होगा मुहावरा, अब न हो सकता। अब तो जवान और बुढ़ा क्या वुजू खाने पर रमजान में तो लाइन होती होगी, अबे चल जल्दी कर, ओए जल्दी कर, जमात का टाइम हो गया जल्दी कर। वो जल्दबाजी में बेचारा वो घबरा के कुछ कर डालता होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जल्दी नहीं बचानी चाहिए। जो वुजू कर रहा है वो सही वुजू तो करे, इधर उधर सूखा रह जाएगा आपके कहने की वजह से घबराहट में बेचारे की, तो नमाज नहीं होगी। अखलाकियात यानी हुस्न अखलाक के भी खिलाफ है ये। आपको इतनी जल्दी थी तो घर से वुजू करके आते। वुजू खाने तो अब हैं मस्जिदों में, पहले कहाँ थे? पहले लोग घरों से ही वुजू करते थे। और हदीसों में जो नमाज के लिए वुजू करने के फजाइल जो मुझे याद पड़ता होने पड़े, वो घर से ही वुजू करने के, वुजू करके चला, घर से वुजू किया, कामिल वुजू किया, वुजू करके मस्जिद में आया। इस तरह यही समझ में आता है कि पहले मस्जिदों में वुजू खाने नहीं होते थे। अब भी मस्जिद नबी शरीफ का वुजू खाना भी बाहर है, हरम शरीफ के वुजू खाने भी बाहर है। हमारे यहाँ मस्जिद की इमारत के अंदर है, आमतौर पे आप इमारत के अंदर होते हैं, लेकिन वहां बाहर है, हरमैन तैयबैन की मस्जिदैन करीमैन में वुजू करके चलते चलते भी ज़रा कुछ वक्त लगता है। तो इसलिए बहरहाल अपने घर से वुजू करना चाहिए, वरना यह कि जल्दी नहीं बचानी चाहिए। और जमात की सबको फिक्र होनी चाहिए ये कि बिल्कुल एन टाइम पर उठते हैं आस्तीने चढ़ाकर जमात के वक्त पर और वुजू करते हैं। अजान से पहले ही वुजू करके अगर तैयार हो जाएं, और ऐसे भीड़ भाड़ के मौके पे तो ज्यादा मुनासिब यही है कि अजान से पहले ही बंदा वुजू कर ले, तो वुजू खाने में रश भी कम मिलेगा और बदअखलाकी की भी नौबत ही नहीं आई है। आदत तो है लेकिन अब नौबत ही नहीं आई तो बच गया ना, दिल आजारी करने से, गुनाह से बच गया। तो आप भी कभी भी सिर्फ बदअखलाकी नहीं किया करें। झाड़ना और तू तुकार ये बाजारी लोगों का अंदाज है। अरे अबे अरे इतनी देर लगा दी, ये बाजारी स्टाइल नहीं होना चाहिए। मोहब्बत, प्यार, नरमी ये आदमी के दिल को खुश करती है, सवाब दिलाती है। और बदअखलाकी और रफ लैंग्वेज से आदमी का दिल टूटता और दुखता है, बचना चाहिए इससे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कहते हैं जब आप किसी फल की दुकान पर जाते हैं फल खरीदने के लिए, तो आप मीठे फल का इंतखाब करते हैं कि जो मीठा फल हो वो मैं लूं। तो जिस तरह फल की दुकान पर जाकर बंदा मीठा फल का इंतखाब करता है, इसी तरह बोलने की जब बारी आए तो मीठे बोल का इंतखाब करें। जैसा मीठा फल हमें अच्छा लगता है, इस तरह मीठा बोल भी दिलों में जगह बनाता है। अल्लाह हमें मीठा बोल बोलने की तौफीक अता फरमाए। और ये भी एक है ना, किसी ने सोशल मीडिया में दिया था कि तोता तीखी मिर्ची खाकर मीठा बोलता है और बंदा मीठा खाकर तीखा बोलता है। बड़ा ये भी प्यारा
یہ لوگ بناتے ہیں اس طرح کے، بعض بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ عمیر حسنین ہیں، عمیر حسین ہیں، عمیر حسین شیخ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس لیے کہ آنکھ میں جو سوراخ ہے نا، منفذ بولتے ہیں اس کو، سوراخ، یہ ہول، ہاں یہ ہول ہے، سوراخ، یہ آر پار حلق میں جاتا ہے. یہ تھوک والا مسئلہ بہت آتا ہے کہ تھوک نگلنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اب یہ بار بار بتانا پڑتا ہے. منہ میں تھوک جو ہے وہ نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک تعداد ہے جو روزے میں تھکتی رہتی ہے بار، شاید اسی غلط فہمی میں، اسی غلط فہمی میں. نے بار بار تھوکنا تو ویسے ہی کراہیت کا باعث ہے دیکھنے والوں کے لیے. تھوکنے کی ضرورت بھی نہیں، بار بار نگل سکتا ہے، پھر اتنا آئے گا بھی نہیں، نگلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ وہمات پالیں گے تو پھر تھوک بنتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سوال چلائیے. یہ ہاں، یہ میں نے جملہ بولا، یاد رکھنا، منہ میں جو تھوک ہے وہ نگلنا. اب کسی نے ہتھیلی پر لیا اور نگل لیا، آپ بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اسے کسی بزرگ سے تھوک ڈلوایا، لعاب دہن، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کے تو صحابہ کرام حریص ہوتے تھے. تو اگر کسی بزرگ سے تھوک لیا، ہاتھ میں لے لیا، اب نگل گیا، تو یہ کہ بھئی ہم نے مدنی چینل پر سنا تھا کہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا، اب تو روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ یہاں تو کفارے کی صورت پائی گئی تو کفارہ بھی آئے گا کہ یہاں تبرکن یہ تھوک لیا ہے نا، کہ اپنے تھوک سے تو بندے کو کراہیت ہوتی ہے، بزرگوں کے تھوک سے کراہیت نہیں بلکہ رغبت ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، آنکھ میں جیسے کہ دوائی کا مسئلہ آپ نے بیان کیا، تو آنکھ میں پانی ڈالنا یا آنکھ میں صابن چلا جاتا ہے نہاتے ہوئے، تو کیا آنکھ میں اگر صابن چلا جائے، آنکھ بڑی جلتی ہے، تو کیا صابن چلے جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا؟ صابن کے لیے وہ محل غور ہے مسئلہ، ابھی فائنل کو فتویٰ اس کا دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے جاری نہیں ہوا. اور پانی آنکھ میں ڈالا یا چلا گیا، اس سے روزہ نہیں جاتا. دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور کسی کو روزہ یاد نہیں تھا اور دوا ڈال دی آنکھ میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یاد نہ ہونے کی صورت میں تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشق ماہ رمضان امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مذاکرے کے لیے ہم نے حاجی محمد سلیم اتاری گلزار طیبہ سرگودا کو پاکستان سطح پر ذمہ داری دی. تو ماشاءاللہ انہوں نے کوششیں کی، تو تقریباً 6 ماہ میں مدنی مذاکرے کے شرکاء میں مارچ کی کارکردگی کے مطابق 37,990، اور میں امید کرتا ہوں 40,000 سے زیادہ ہو گئی ہوگی تعداد میں اضافہ ہوا. اور مدنی مذاکرے کے شرکاء میں ان چند مہینوں میں الحمدللہ 30,930 اسلامی بھائیوں کا اضافہ ہوا. ان اسلامی بھائی کے لیے اور سارے دعوت اسلامی والوں کے لیے، مجھ گناہ گار کے لیے بھی اخلاص و استقامت کی دعا فرما دیجیے. اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ آپ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ نئے اسلامی بھائی شیر اور چیتے کی طرح کام کرتے ہیں. تو یہ جو اسلامی بھائی پرانے ریپلیس کرتے ہیں اور نئے لے کر آتے ہیں، وہ کون سا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت تبدیلی کی جائے اور نئے اسلامی بھائی لائے جائیں؟ اور ایسے موقع پر پرانے اسلامی بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے، اور جنہیں نئی ذمہ داری ملے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ سلیم بھائی کی کاوشیں مرحبا. یہ نئے پرانے کا ایسا ہے کہ بعض پرانے بھی ایکٹیو ہوتے ہیں. اراکین شورا سب کے سب پرانے ہیں، اولڈ از گولڈ. تو پرانے
निकम्मे हो जाते हैं ऐसा नहीं है, और सबसे पहले मुझे उठा के फेंक दोगे, मैं सबसे पुराना हूं, यानी ओल्ड ही नहीं, ओल्ड मैन भी हूं। ओल्ड मैन किसी काम का आमतौर पर नहीं होता, झगड़े करता है, गुस्सीला होता है। तो ये कि मैं जैसा भी हूं मुझे निभाते रहना। तो ओल्ड को गोल्ड समझे, और इनको बिल्कुल जाया तो एक तिनका भी नहीं करना, इमारत के लिए एक तिनके की भी जरूरत होती है। तो जो काम नहीं करता, चाहे वो नया हो या पुराना, जरा के उसको काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको चला जाना चाहिए, नहीं, जानना तो एक तिनका भी हमको जरूरत है। कोई मत जाओ, मैनू छड़ के कोई नहीं जाओ, है ना, मेरे साथ साथ रहो, इंशाअल्लाह साथ साथ रहेंगे, और साथ साथ आका के पीछे पीछे जन्नत चलेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, हमारा साथ दीनी है ना, दुनिया भी नहीं है। हमारा साथ अल्लाह और उसके रसूल की रिजा का साथ, जाती मफाद का साथ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, ठीक है ना। अब जिसका है वो है, लेकिन जनरली जो कराइन यही है कि हमारा जो ताल्लुक है, दोस्तियां हैं, मोहब्बतें हैं, ये सब अल्लाह के दीन के लिए, और दीनी दोस्ती है, दीनी मोहब्बत है हमारी। इसीलिए हम सब ये इकट्ठे होकर दावत इस्लामी का मदनी काम करते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए सब मिलकर काम करें, और कोई किसी को तंज ना करे, दिल ना दुखाए। हाँ, कोई वाकई काम नहीं करता या काम नहीं कर पाता, मजबूरी है, तो वो अगर खुद रिजाइन दे दे तो इसमें इज्जत ज्यादा होती है। इसको अगर बोलेंगे ना अब आप चले जाएं, इसके बजाय इसको लाते हैं, तो थोड़ा इसको भारी पड़ेगा। लेकिन ये कि नफ्स को दबा दिया जाए और भारी पड़े तो वो सह लिया जाए। किसी से तस्करा करके गीबतों, तोहमतों और गुनाहों का दरवाजा ना खोला जाए कि मेरे ऊपर जुल्म कर दिया, मुझे साइड कर दिया, मुझे ये कर दिया, वो कर दिया। ओहदा तब्दील किया, आपको दावत इस्लामी से तो नहीं निकाला, तो कोई बात नहीं, ओहदा तो तब्दील होता है। हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, ये फतह पर फतह किए जा रहे थे, लेकिन किसी वजह से सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको, जो ये सिपह सालार थे, कमांडर इन चीफ थे फौज के, बहुत बड़ा ओहदा है, तो आपने इनसे कि ये अब कमांडर इन चीफ ये नहीं है, अब फुला है। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने बिल्कुल भी इस पर मुजाहमत नहीं की, बल्कि फरमाया कि अब मैं एक आम सिपाही की तरह लड़ूंगा, और जिहाद नहीं छोड़ा, और आम सिपाही की तरह लड़े। ये भी नहीं पूछा कि मुझे आखिर क्यों माजूल किया गया, मेरा कसूर बताया जाए। मैंने तो इतनी फतवात की, मैंने यूं किया, मैंने वो किया। ये हम जैसे लोगों का अंदाज है, सहाबा किराम का ये अंदाज नहीं होता था। ये हकीकत में मोमिन कामिल होते थे। तो सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं, सब अच्छे, सब के सब अच्छे, सच्चे, साफ सुथरे, सब पर अल्लाह की रहमतें हों। तो बहरहाल ये कि सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये वाकया याद करे, जब अगर माजूली हो ना अपने ओहदे से, कि अब मैं नफ्स की शरारतों में आकर गुनाहों में ना पड़ूं, बल्कि सब्र करूं, चुप रहूं, और दावत इस्लामी को छोड़ूं भी नहीं, और अपनी तौफीक जो अल्लाह दे वो मदनी काम फिर भी करता रहूं। अल्लाह की बारगाह में ओहदेदार मकबूल है या गैर ओहदेदार मकबूल है, ऐसा कोई मतलब तय नहीं है जो हमको पता हो, ठीक है ना। तो इसलिए हमको तो अल्लाह की रजा के लिए काम करते रहना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा भी है, और हफ्तावार इज्तिमा में दुआ से कबल ज़िक्र भी होता है। तो इंशाअल्लाह ज़िक्र भी होगा और दुआ भी मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। तमाम इस्लामी भाई अपनी काली पट्टी पर रहें, और काली पट्टी पर रहकर सफ़ों में ही बैठे रहें, ताकि आपको फिर मगरिब में ज़हमत ना हो। और ये रोज़ाना असर की नमाज में ख्याल रखें कि जितना हो सके हर इस्लामी भाई काली पट्टी पर सफ़ में रहे,
क्योंकि इस वक्त हज़ारों की तादाद में माशाल्लाह मुतकिफ़ीन फैज़ान मदीना में हैं, हत्ता कि सफ़ें हमारी बाहर खुले आसमान के नीचे निकल जाती हैं। तो कोई भी अंदर आने की इस तरह की कोशिश करेगा तो बदमज़गी हो सकती है। कोशिश कीजिएगा कि जो काली पट्टी पर बैठे हैं काली पट्टी पर सफ़ों पर ही रहिए, तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। अब इंशाल्लाह ज़िक्र होगा और दुआ होगी। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكروا الله 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 الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الله 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 الله
الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا پر موجود عاشقان رسول، الحمدللہ ہم اس وقت ماہ رمضان مبارک کے پہلے روزے کے افطار کے وقت کو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ اہم ترین وقت ہے کہ جس کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھتے ہیں۔ حدیث میں اس کے بارے میں بڑی صراحت آئی ہے کہ رمضان مبارک کی راتوں میں افطار کے وقت، رمضان مبارک میں روزانہ افطار کے وقت اللہ کریم ایسے 10 لاکھ بندوں کی بخشش فرماتا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے،